دیکھتا ہوں. 7 سال کا تھا وہ. جی جی والد صاحب نے کہا کہ کیا کریں گے؟ نہیں بس میں امام کے پاس بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ. تو والد چل گئے ہوٹل. 12 بجے کے بعد وہ آیا جی اکیلا ہوٹل میں. تو والد صاحب نے کہا کہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے وہ حرم میں؟ کہا کہ میں وہاں بیٹھا تھا اور ایک قافلہ آ گیا تھا تو میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے لیے ماتم پڑھنا ہے. جی تو میں وہ سب لوگ کو ماتم کرے، ماشاء وہاں اللہ پڑھا ماتم کرے. ماشاء اللہ. وہ اتنا آزاداری لڑکا ہے وہ، جی جی اتنا جوش سے ماتم کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ماشاء یہ اللہ کلپ میں. ماشاء اللہ. چلیے ناظرین دیکھتے ہیں میخائل دارسی میخائل دارسی اورلینڈو سے. یہ کیا بات ہے. تو دیکھیں نا مولا کے اسدار، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچے کو اب یہ چیزیں سکھانے سے بھی نہیں ہوتی، کچھ عنایت ہوتی ہے بچے کے دل میں. ظاہر ہے ماں باپ نے ایک لگن پیدا ہوئی، اس کے ماں باپ نے اس کا بھی ایک بیج بویا، پھر وہ لگن خود بخود پیدا ہوئی. اور کچھ بچے اس طرح ایکسیپشنل ہوتے ہیں. ظاہر ہے یاد کلاس میں بھی ہم نے دیکھیں کہ کون سے بچے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، حلقے میں سب ماتمی ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک مجلس میں سب مومنین جو بیٹھے ہوتے ہیں سننے کے لیے، سامعین سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہ تو بہرحال اپنی اپنی ایک. جماعت میں یہ سب سے زبردست ماتم یہ جی ابھی 10 سال کا ہوگا. جی جی سب سے زبردست ماتم پچھلی دفعہ کہا تھا 2 یا 3 اور 6 پڑھے تھے. میں نے کہا 2 3 5 بھی نہیں پڑھے، 6 پڑھے. ماشاء اللہ. چلیں بھائی دیکھیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غم کا علاج سے کیسے اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینا اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینا اس لیے، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں.
پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں. اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اسے پہ خاص توجہ چاہتا. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث کسا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اور آخری شعر. بسم اللہ بسم اللہ. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے. زیرے کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں.
خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. صلوات پہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ تو جناب پڑھ رہے ہیں لیکن عبدال بھائی نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہاں شکریہ. بسم اللہ. نو اتنے اتنے ہاں اچھا اچھا I see I have much to learn from you guys here ماشاء اللہ. تو چلیے وہ جو ہم نے کہا تھا کلام سے پہلے کہ ایک کلپ جو ہے چھوٹا سا کلپ ہے یہ میکا سی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ اسٹوری سنا دوں اس کی. جی جی جو 7 سال کے تھے، وہ 6 یا 7 سال میرے خیال سے کربلا گئے تھے اس کے والد کے ساتھ. جی جی دونوں تو زیارت کے تھے، کربلا میں تھے، اور وہ دونوں گئے امام حسین کی زری میں جی جی زیارت کے لیے. اور 10 ساڑھے 10 بجے والد نے کہا کہ چلو جاتے ہیں ہوٹل. تو والد کو کہا کہ آپ جائیے میں یہاں ٹھہرتا ہوں. 7 سال کا تھا وہ. جی جی والد صاحب نے کہا کہ کیا کریں گے؟ نہیں بس میں امام کے پاس بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ. تو والد چل گئے ہوٹل. 12 بجے کے بعد وہ آیا جی اکیلا ہوٹل میں. والد صاحب نے کہا کہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے وہ حرم میں؟ کہا کہ میں وہاں بیٹھا تھا اور ایک قافلہ آ گیا تھا، تو میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے لیے ماتم پڑھنا ہے، تو میں وہ سب لوگ کو ماتم کرے، وہاں پڑھا ہوا ماتم کرے. ماشاء اللہ. وہ اتنا آزاداری لڑکا ہے وہ، جی جی اتنا جوش سے ماتم کرتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ کلپ. ماشاء اللہ. چلیے ناظرین دیکھتے ہیں میخائل دارسی میخائل دارسی اورلینڈو سے. جس کی آبان میں چلی، جس کی آبان میں چلی، منہ پر تماچوں کے نشان. مولا امام یا حسن یا حسین، مولا امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی آبان میں چلی، جس کی آبان میں چلی، منہ پر تماچوں کے نشان. مولا امام یا حسن. To begin by reciting a piece of poetry which is 4 lines in Urdu, which is یہ کیا بات ہے. تو دیکھیں نا مولا کے اساتذہ، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچے کو اب یہ چیزیں سکھانے سے بھی نہیں ہوتی، کچھ عنایت ہوتی ہے بچے کے دل میں. ظاہر ہے ماں باپ نے ایک لگن پیدا ہوئی، اس کے ماں باپ نے اس کا بھی ایک بیج بویا، پھر وہ لگن خود بخود پیدا ہوئی. اور کچھ بچے اس طرح ایکسیپشنل ہوتے ہیں. ظاہر ہے یاد کلاس میں بھی ہم نے دیکھیں کہ کون سے بچے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، حلقے میں سب ماتمی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک مجلس میں سب مومنین جو بیٹھے ہوتے ہیں سننے کے لیے سامعین سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہ تو بہرحال اپنی اپنی ایک. یہ سب سے زبردست ماتم یہ جی ابھی 10 سال کا ہوگا. جی جی سب سے زبردست ماتم یہ کرتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. چھوٹے بڑے مولا اس کو بھی پڑھتا بھی ہے. جی نوحہ بہت اچھا پڑھتا ہے. بلکہ ہاں وہ ایک میں نے آپ نے مجھے بتایا تھا اور دیکھا تھا میں نے اس کا کلپ. ناظرین میں نے دیکھا ہے، دیکھیے انگریزی میں کلام آپ سنتے ہوں گے. یہاں پر بھی اس پروگرام میں بھی اتفاق ہوا 1-2 مرتبہ کہ انگریزی کے کلام بھی آپ کو ملے. بلکہ حسین وی جی صاحب پروگرام کرتے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے حمد و ثنا کے پروگرام میں انگریزی کلام بھی پیش کیے ہیں. لیکن کلام میں بھی فرق ہوتا ہے اور ادائیگی میں بھی فرق ہوتا ہے. اس بچے کی جس کی حوالے سے بھی ہم باتیں کر رہے تھے، 10 سال کا بھی
تو میں نے بھی اس کا ایک کلپ دیکھا ہے جس کے اوپر جس کلپ میں اس نے ایک نوحہ جو ہے، نوحہ ہی ہے میرا خیال ہے، نوحہ ہے جو ایک ریپ کی صورت میں پیش کیا. اب اس کو برے طریقے سے کوئی نہ لے، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو انداز زبردست ماتم بھی ہوتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. یعنی یو ہیو ٹو سی اٹ، یو ہیو ٹو سی اٹ ٹو اپریشیٹ اٹ. نہیں یہ وہ پڑھا تھا امام بارگاہ میں پڑھا تھا، جی محرم میں پڑھا تھا، اور ماتم زبردست چلا تھا. ماشاء سب اللہ. لوگ دیکھیے جواب دے رہے تھے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے لیے دعا کریں، اور اس جیسے اور جتنے بچے ہیں ہمارے ان کے لیے بھی دعا کریں. اور جو ویسے نہیں ہیں، خداوند تعالیٰ ہماری سب کی اولادوں کو ویسا بنائے اور ان سے بھی بہتر بنانے کے لیے، اور وہ تاکہ سب بچے بس امام زمانہ جس طرح چاہتے ہیں اپنے مومنین کو ویسے وہ بنے. بس اس سے بڑی ہم دعا کیا کر سکتے ہیں. تو سب کے لیے ہماری یہی دعائیں ہیں. تو اب چلیے جناب ویجی صاحب جونیئر، آپ یہاں پر بتائیے کہ آپ اب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ایک کلام آپ سے ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے، اور پھر ہم اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی جناب توصیف عباس صاحب کو بھی اپنے ساتھ بریک کے بعد شامل کریں گے. تو اب بتائیے کہ آپ کیا پڑھیں گے. میں ایک نیا کلام نہیں، لیکن آپ نے سنا ہے بسم اللہ جناب. وہ مختار حسین صاحب جی پڑھا تھا، وہ بی بی سیدہ فاطمہ کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. چاند سورج جسے کہتی تھی یہ دنیا، زہرا چاند سورج جسے کہتی تھی یہ دنیا، زہرا اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ، زہرا چاند سورج جسے کہتی تھی یہ دنیا، زہرا آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی، آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی. تم نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زہرا چاند سورج جسے کہتی تھی. اس لیے ہوں میں ابھی ہاں تمہیں کہتے ہیں نبی، اس لیے ہوں میں ابھی ہاں تمہیں کہتے ہیں نبی. تم نے آغوش میں حسنین کو پالا، زہرا چاند سورج جسے کہتی تھی یہ دنیا، زہرا. اور حشر تک کیوں نہ وہ آرام سے آرام کرے، حشر تک کیوں نہ وہ
آرام سے آرام کرے. تیرے قدموں پہ ہے اسلام کا تکیہ زہرا. چاند سورج جسے کہتی تھی اور رازق کے کون و مکان فاتا ہے. خیبر ہے مگر رازق کے کون و مکان فاتا ہے. خیبر ہے مگر مٹھیوں میں ہے تیری رزق علی کا زہرا. چاند سورج جسے کہتی تھی اور ایک پیشانی یہ حر ہے تو ہے ایک اشک عزا. ایک پیشانی یہ حر ہے تو ہے ایک اشک عزا. مل گیا دونوں کو رومال تمہارا زہرا. چاند سورج جسے کہتی تھی ایک پیشانی یہ حر ہے تو ہے ایک اشک عزا. ایک پیشانی یہ حر ہے تو ہے ایک اشک عزا. مل گیا دونوں کو رومال تمہارا زہرا. چاند سورج جسے کہتی تھی. اور آخری شعر یہ مقطع شعر. التجا ہے یہ تکلم کی دعا دے دینا. التجا ہے یہ تکلم کی دعا دے دینا. جب بھی مختار سے سننا یہ قصیدہ زہرا. چاند سورج جسے کہتی تھی یہ دنیا زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں this is one of my favorite recent کلام. بہت مولا کا کرم ہے ان پہ بھی میر تکلم صاحب پر بلکہ ان کے لیے. آپ پتہ ہے فرسٹ ٹائم آئی میٹ ہم دس when I went to Karachi last year. پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی. جی میں سوچ رہا تھا کہ وہ کافی اولڈ ہوگا. ہاں نہیں ویری ینگ ہے, بہت ینگ ہے. ہاں ان کے کزن ہے so نا many fantastic جی میرا سن میر کے کزن ہاں ہے cousin جی. تو تو ہی از ویری سلائٹ اینڈ very slight جی. دیکھیے نا یہ کرم ہے مولا کا کہ بظاہری طاقت نہیں ہے لیکن جو ان کے قلم میں جو طاقت ہے phenomenal. کوئی ایسا سورمان لے کے کوئی آئے جو کہ ایسا کلام لکھ دے آج کل کے زمانے میں بہت کم ہے. تو وزن ہے ان کے کلام میں. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف ایک شعر
کلام میں اکثر آپ کو کافی شعر ایسے ملتے ہیں جو کہ آپ کو یعنی دل کی گہرائیوں تک وہ پہنچتے ہیں، آپ کے جو ایموشنس کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں. منقبت پڑھنے میں آئی تھنک میر کو اس کو بیٹ نہیں کر سکتے منقبت میں، مائی اوپینین. جی نہیں ماشاء اللہ top وہ دیکھیے یہ تو پھر اور اپنی پریفرنس کی بات آ جاتی ہے. ہاں شیور جی میرے لیکن وجہ سے میر از مائی فیوریٹ منقبت ریسائٹر، لیکن majority of his top kalam they're all written by the kalam majority. جی اس کے لیے وہ جی ہاں نہیں وہ پڑھتے بہت اتنے مشہور کلام جو ہو گئے ہیں. جی کافی بالکل میں صحیح ہوتا ہے نا جو کمبینیشن ہے کمبینیشن. جی ایبسلیوٹلی. ہم میر تکلم کے لیے بھی میر حسن میر پڑھتے ہیں. یہ کلام جو ہے حسین مختار صاحب سے آپ نے نقل کیا ان کو بھی، اور اس سے پہلے جو آپ نے کلام پڑھا مولانا محمد نقوی صاحب کا، ان کے لیے بھی ایک مرتبہ ان سب ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں ان کی سلامتی کے لیے ایک بابت بلند درود پڑھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ والا جو گیسٹ بھی آ رہا ہے آپ کا سیالکوٹ سے، ہاں جی تو ایک شاعر اور بھی ہے وہاں سیالکوٹ میں، حسنین اکبر. جی پنجابی اور اردو کلام. جی اور ایک کلام ابھی وہ میں نے ریسنٹلی سنا، پتہ نہیں کتنے وہ یا اولڈ ہے یا نیا کلام ہے، جی میر حسن صاحب نے پڑھا ہے جی فضا و کمبر پہ. آپ جی نے جی سنا ہے وہ کلام؟ میں نے آئی تھنک آئی ہیو، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن دا کانسیپٹ ہے سر یا وہ تو یہ جیسے فضا و ہاں کمبر وہ جی بات کر رہے ہیں قابل ہاں جی کہ کون جی وہ اگین دس از ناٹ اے نیو کانسیپٹ، لیکن پھر بھی لکھنا از ویری ویل ریٹن. جی. محسن نقوی صاحب کا کلام ہے اور طویل انہوں نے نظم لکھی تھی اسی بیس پہ. وہ تھے جناب سلمان کا اور جناب فضا کا یہ کنورسیشن کہ کس کا ایمان جو ہے یا کس کی حب جو ہے علی واہ کے لیے زیادہ ہے. تو بہرحال جو گفٹ جس کو ہوتا ہے، جس کے یعنی this is no less than a miracle to have that. I mean, coming out with the quality and the quantity. We can have the imagination, but to actually put ہاں it into بالکل words and to ایگزیکٹلی. نہیں تو پھر اگر اتنا آسان ہے تو سب ریحانہ آدمی سب میر تکلم بن جائے نا. بہرحال چلیے بلکہ بریک سے پہلے میں سما ذرا بن جائے کیونکہ پھر وہ ایک کلپ اور رہ جائے گا اینڈ پہ نوحے کا، تو آئی ول فنش ود دیٹ ایٹ دی اینڈ. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے ابھی ایک کلپ دیکھیں گے کیونکہ ابھی تو آپ کا اورلینڈو میں آپ کا پڑھتا ہوا تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اورلینڈو میں ہاں. تو ابھی ایک کلپ ہے ہمارے پاس آپ کا جس میں آپ نے تھوڑا سا وہاں پر پڑھا ہے، مرثیہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ مرثیہ کا ہر روز یہ 10 دن میں جی ہاں جی پروگرام شروع ہوتا تھا جی حدیثہ کے ساتھ سے، جی اور پھر اس کے بعد حسین 4 مصرے اور منقبت اور مرثیہ پڑھتے تھے جی، اور اس کے بعد مولانا مدرس خطاب کرتے تھے جی. تو چلیے ناظرین آپ کو ہم حسین میر جی کا ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ غالباً 7 محرم کی رات کو جو انہوں نے کلام وہاں پر پیش کیا وہ آپ دیکھتے ہیں. In Urdu, which is known in Chartistan as I have been doing for the previous nights. We're coming to those nights towards the end of the first Ashra of Muharram, where the whole family of Imam Hussein has given everything for him for the sake of Allah, for the sake of their family. And it's our turn to give as much as we can in the name of Imam Hussein, in the name of Ahlul Bayt, and in the name of Allah. So I will begin with the Bawaz of Buland Salawat. Please pay attention to the words. Karam Hussain ka mujh par mazid ho jaye. Tawajjuh chahta hu. Karam Hussain ka mujh par mazid ho
شہید ہو جائے خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے. اور شعر دیکھیے, اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے, اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے, آؤ آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے, آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے. اور مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے, مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے, زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے. یا علی, زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. What I'm about to recite now is a marshia, and it's going to be in English for those of us who are not quite understanding the whole depth of the Urdu language. So hopefully this will create a little bit more of a sad feeling, a sad emotion inside of us, that we can actually relate to these final nights of Muharram where we are at our most emotional states. Bawazi Bulan Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. The whole basis of this marshia is to do with Bayn al-Haramain. Now this is the area between, when you go to Karbala, you will find that on one side you will have the Roza of Imam Hussein alayhi salam, and on one side you will have the Roza of Hazrat Abbas alayhi salam. This piece of land is a road between these two harams, and if you go there you will feel like this is a part of paradise. The only place in this like paradise on earth. So inshallah we pray that we all get a chance to go there if we haven't been there before. Ilahi Ameen. And those of us who have been, may we be fortunate enough to get a call, inshallah, and get to go. Muhammad wa ala Muhammad salawat. The night has fallen on Bayn al-Haramain. Zainab is crying near Abbas and Hussein. Oppressed and left in shame, all I feel now is pain. Oppressed and left in shame, all I feel now is pain. Bayn al-Haramain. The heat's unbearable, my grief unstoppable, as I stand all alone by the burning tents. All of the sons are left, laid on the battlefield. Who pick their bodies up and bring them back to me? My sons were martyred by the ruthless enemy. Oh mother, please come and share this pain with me. On the right, my dear Abbas, on the left, Mawla Hussein. Bayn al-Haramain. The voice of Layla echoes through the night. Where is my Akbar? Did you see him fight? I did, oh Layla, I held him as he died, and only Allah knows my heartfelt sacrifice. Akbar, my son, how will I live without you now? I'll join you soon, my son, this is my sacred vow. Zainab is grieving too, she feels enduring pain. Bayn al-Haramain. The land of Karbala, the desert and the heat, the final resting place of Abbas and Hussein. The earth is shaking, the skies are crying, the world is mourning their enduring pain. Zainab is crying for her brothers and her son.
tears are flowing with the setting sun. Her heart is aching for her Abbas and Hussein, Bainul Haramain. The stars fled from the skies and hiding from my eyes, afraid of what they'll find within my broken heart. O Master of the worlds, looking from high above, see the arms of my Abbas and head of my Hussein. My Lord, I'll have to fight to save our true Islam. Now it's my turn to show them whose daughter I am. Looking from left to right, in the desert I remain, Bainul Haramain. The night has fallen on Bainul Haramain. Oppressed and left in shame, all I feel now is pain, Bainul Haramain. Baba Sallallahu Alaihi Wasallam. بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، 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 ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، پھٹ کر گرا زمین پہ نہیں کیوں یہ آسمان، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، دل بندے مجتبیٰ کے تنے پاش پاش کو، دل بندے مجتبیٰ کے تنے پاش پاش کو، دل بندے مجتبیٰ کے تنے پاش پاش کو، پھرتے تھے رن میں ڈھونڈتے سرور کہاں کہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، اور بیوہ حسن کی کرتی تھی سر پیٹ کر فغاں، بیوہ حسن کی کرتی تھی سر پیٹ کر فغاں، بیٹا تمہاری لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، کہیے حرم سے روئے نہ قاسم کی لاش پر، کہیے حرم سے روئے نہ قاسم کی لاش پر، ہائے قاسم کی لاش پر، مادر کھڑی ہے سامنے دامن سنبھال کے، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، ٹکڑے عبا میں دیکھ کے فرمان نے یہ کہا، ٹکڑے عبا میں دیکھ کے فرمان نے یہ کہا، کس طرح لال تجھ کو گلے سے لگائے ماں، بکھرا ہوا تھا لاشِ قاسم جہاں جہاں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کا کلام آج سن کر محظوظ ہوں گے، کیونکہ
آپ کی جو کیا میں کہہ سکتا ہوں پیڈیگری جو ہے, جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, وہ ہے سیالکوٹ سے, جی اور جناب ارسل خان صاحب کی صحبت کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اور میں نے سنگت بھی کیا ہے خان تصدق خان کی مصری شاہ لاہور میں. جی 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 جی, ان کے ساتھ بھی کلام پڑھے ہیں راوی روڈ کے ماشاء اللہ ساتھ. ماشاء اللہ. تو جناب مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا کلام آپ نے کیا انتخاب کیا آج؟ میں آج ایک منقبت سناؤں گا, دعا فاطمہ کی. ماشاء اللہ ہم اہل اعزا ہیں, ماشاء اللہ, ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں, ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں, ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا. مقلد ہے میسم کے دار و رسن سے, کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے, لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے. نجف کی زمیں ہے, سقیفہ نہیں ہے, یہاں آپ آنے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی کجابوں کا منبر بنایا نبی نے, یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے. کجابوں کا منبر بنایا نبی نے, یہ حکم خدا ہے بتایا نبی نے. علی کے سوا جاں نشین محمد کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی, لحد کے سرانے سے آواز آئی. وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی, لحد کے سرانے سے آواز آئی. عزادار سرور ہے سونے دو اس کو, فرشتوں جگانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی, نگہبان خود ہے
محمد کی بیٹی ہو خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی نگہبان خود ہے محمد کی بیٹی چراغ عزاداری جلتا رہے گا ہواؤں بجھانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پر سجا ہے علم با وفا کا مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پر سجا ہے علم با وفا کا خبردار کہہ دے کوئی مشکلوں سے وہاں نے جانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ہے نوکر علی کا ازل سے مزاج بگڑ جائے گا مثل طوفان وار تکلم کے آگے ادوئے علی کا قصیدہ سنانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماشاء اللہ جناب ناظرین آپ نے یہ پہلی مرتبہ یہ آواز جناب توصیف عباس صاحب کی آواز مبدت کے اس پروگرام پر سنی اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ابھی میں ان سے گزارش کروں گا اور بھی کلام کی اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ پروگرام سب سے پہلے تو ٹائم پر سٹارٹ ہو وہ آج پھر لیٹ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کالز بھی کھول دیں لیکن یہ بھی ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ مواد جو ہے آپ کے لیے جو ہم نے پیش کرنا ہے وہ بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں باتوں میں ایک کشمکش لگی رہتی ہے ابھی میں جناب توصیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک اور منقبت سنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کالز کھولیں گے کچھ آپ کا کلام بھی سنیں گے پھر کچھ اور ہم توصیف بھائی سے بھی سنیں گے تو توصیف بھائی میں نے آپ سے ایک گزارش جی احسن بول رہا ہوں میں احسن بھائی کیسے مزاج ٹھیک ہے آپ جناب بار دعا چاہیے جناب آپ کے مہمان کو میرا سلام کہیے گا جی آپ کا سلام ان تک پہنچ گیا احسن بھائی کیا پڑھیں گے آپ میں ایک سلام پڑھنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ جناب میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا یہ شرف بخشا ہے مجھ کو تیرا احسان کربلا میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا ماشاءاللہ بہتے ہی پانی وہ بازو کو کٹا کر سو گیا بہتے ہی پانی وہ بازو کو کٹا کر
سو گیا دشت میں پانی بہا تو دشت ہی کا ہو گیا دشت کا ہی ہو گیا میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا دور سے ہی دیکھو فرشتوں امتحان شبیر کا دور ہی سے دیکھو فرشتوں امتحان شبیر کا بدر کا میدان نہیں یہ کربلا ہے کربلا میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا ہے ابو طالب کا پوتا نام ہے اس کا حسین ہے ابو طالب کا پوتا نام ہے اس کا حسین سبت پیغمبر علی کا لاڈلا زہرا کا چین میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا جس جگہ کی خاک کا اقبال ہو خاک شفا جس جگہ کی خاک کا اقبال ہو خاک شفا وہ جگہ بس کربلا ہے کربلا ہے کربلا میری دنیا میری جنت میرا ایمان کربلا یہ شرف بخشا ہے مجھ کو تیرا احسان کربلا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ احسن بھائی آپ نے کال کی یقیناً آپ عرصے سے ویٹ بھی کر رہے ہوں گے اور بہت اچھا آپ نے کیا کہ آپ نے آج کی اس محفل کا رخ جو ہے مصائب کی طرف آپ لے ہیں اپنے اس مرثیے کے ساتھ تو بلکہ میں اب توصیف بھائی سے بھی یہی گزارش کرنے والا تھا کہ وہ کیونکہ مین ان کا کام ہی جو ہے وہ نوحہ خان ہے صاحب بیاض ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ توصیف بھائی اب ہم مٹھائی کو بند کرتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا اپنے صحیح مشن پر آ جائیں اور آپ کوئی نوحہ جو ہے وہ اپنا من پسند میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم کے مطابق جتنا بھی ہمیں ایک دو نوحے آپ سے انشاءاللہ ہم سنیں گے تو کون سا پہلے ہمیں نوحہ سنائیں گے؟ پہلے بی بی سکینہ سلام علیہ السلام کا نوحہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھ دی سکینہ ویر زندان چ رو رو کے. جی جی بسم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پوچھ دی سکینہ ویر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو کدوں مکنیاں اے قیداں کدوں مکنیاں اے قیداں امت نے کدوں لانا تیرے پیراں دے زنجیر نوں زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نوں سا کولے سکینہ دے زندان دیاں سیخاں سا کولے سکینہ دے زندان دیاں سیخاں تینوں سیک دی مر گئی اے تینوں سیک
دی مر گئی ہے اج کون دے جا کے پیغام اے شبیر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو معصوماں دی میت تے رون دی ماں کے معصوماں دی میت تے رون دی ماں کے تیرا کفن بنا دیں دی تیرا کفن بنا دیں دی کدے شمر جے نہ کھوندا ہائے چادر تطہیر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو کدوں مکڑی آئے قیداں کدوں مکڑی آئے قیداں امت نے کدوں لانا تیرے پیراں دے زنجیر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو کتھے زہرا دیاں پلیاں کتھے مجمع لینا دا کتھے زہرا دیاں پلیاں کتھے مجمع لینا دا او خطبے سی زینب دے او خطبے سی زینب دے رنگ لایا جنا اختر اسلام دی جاگیر نو زندان چ رو رو کے پوچھ دی سکینہ ویر نو زندان چ رو رو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ جناب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑا زبردست نوحہ ہے اور اب تو کافی پرانا ہو گیا نوحہ عرصے سے کافی عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ نوحہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ. ہاں آف کورس بالکل بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پرانے کلام دوبارہ لوگوں کو سناؤں. جی 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 بالکل. اور ان کی یادوں کو تازہ کروں. خوب. اختر خان صاحب جو کہ ادھر مانچسٹر میں رہتے ہیں جی جی ان کے بہت زیادہ کلام میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور میں پڑھیں گے جو بھی جتنی مرتبہ بھی آپ یہ کار خیر انجام لا سکتے ہیں آپ ہمیں بس بتا دیجئے بائی ای میل بائی ٹیکسٹ بائی ٹیلی فون تاکہ ہم اس کے اندر اس کو درج کر لیں اور جلد از جلد ہماری کوشش ہے کہ یہ 1,24,000 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھ کر اس عبادت کو اپنے امام زمانہ کے حضور میں ہم اس کو ہدیہ کر دیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں رابطہ قائم کیجیے اور ہمیں بتا دیجیے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے میں نے کہا تھا بلکہ کہ ایک نوحے کا کلپ ہمارے پاس جناب حسین ویر جی کا ہے. وہ موقع مجھے پہلے نہیں ملا. بس پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے. وہ کلپ ہے حسین ویر جی کا اورلینڈو کے ٹرپ میں جو انہوں نے نوحہ خوانی وہاں پر جو کی. آپ نے پہلے اسے مرثیہ اور مختلف آپ نے ان سے جو ہیں کلام سنے, یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی سنے, لیکن اب میں خداحافظ آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کلپ کے ساتھ خداحافظ کہہ رہا ہوں. جو نوحہ انہوں نے وہاں پر اورلینڈو میں پڑھا, نوحہ ہے پردہ غیب سے آ جا مولا. تو یہ امام زمانہ کی جیسے ابھی ہم نے استغاثہ بھی اور دعائے امام زمانہ کی کیمپین بھی رن کریں تو اس کے مطابق یہ میں نے سوچا کہ یہ کلپ اینڈ پہ آپ کو دکھائیں
ابھی آپ دیکھیں گے حسین ویر جی صاحب کا یہ نوحہ اورلینڈو سے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میلاد ہوگا، جناب بی بی زینب سلام علیہ کا میلاد کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے، تو انشاءاللہ تب پھر ملاقات ہوگی. بہت سے بہترین ذاکرین کو بھی ہم مدعو کریں گے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے گا. اگلے ہفتے کا پروگرام ہم کوشش کریں گے ذرا پہلے شروع کریں، کیونکہ میلاد کا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم 9 بجے اگر ہو سکا تو اس کو 9 بجے ہم جاری کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ بس یہ دیکھتے رہیے، آپ کو اس کا پرومو بھی مل جائے گا، بتا دیں گے کہ اگر 9 بجے ہم پروگرام سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ میلاد کا پروگرام ہوگا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اب بس یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. اور اب آپ دیکھیں گے حسین ویر جی کا نوحے کا کلپ. میری طرف سے خدا حافظ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب